السلام علیکم، عائشہ طاہر ہیئر. امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے. آئی ہیو بین اوائڈنگ دس ایشو فرام دا لاسٹ فیو ڈیز، لیکن یہ اتنا اوائڈیبل رہا نہیں ہے. اب آئی نیڈ ٹو ٹاک آن اٹ، آئی نیڈ ٹو شیئر مائی ویوز آن اٹ. یہ نور مقدم کا اس کی ہسٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا صرف اتنا سا جان لینے کی ضرورت ہے کہ اس بندی کا مرڈر ہوا ہے، اتنا بروٹل ہوا ہے کہ اس کا سر ہی اتار دیا گیا ہے. اب جس نے اتارا ہے اس کی مینٹل سٹیٹ کیا ہے، اس بندی کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. اچھا، بیک گراؤنڈ میں یہاں کلاس ڈیفرنس پہ بہت ایک کلیئر کٹ پاکستان کے نظام پہ ایک سوالیہ نشان ہے یہ کہ اگر تو کوئی امیر بندہ کر رہا ہے اس کی انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے. ایون پرائم منسٹر سر ہی از آلسو سینگ کہ ہم اس پہ بھی آر لکنگ انٹو اٹ، اور ہم اس کو اس طرح سے ہی دیکھ رہے ہیں اس کیس کو جیسے ہماری اپنی بیٹی کا ہو. یہ بندہ ڈوئل نیشنلٹی ہے، اور سب سے بڑی جو بات مجھے شاکنگ لگی ہے کہ یہ بندہ ایک کاؤنسلر ہے. کاؤنسلر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑے ادارے میں کام کرتا ہے. اس کا ممبر ہے، تھراپی ورکس کے نام سے ہے. جس طرح ہمارے ہاں سائیکائٹرسٹ ہوتے ہیں، سیم لائک دیٹ کہ یہ لوگوں کے مسئلے سنتا تھا. یہ ایون اسکولوں میں جا کے بچوں کے ساتھ ڈیل کرتا تھا، انہیں لیکچرز دیتا تھا. اب یہ ذرا سر کی بات سنیں. دیکھیں، یہ جو نور کا کیس ہے یہ میں خود پہلے دن سے فالو کر رہا ہوں. اس کی ایک ایک چیز کا مجھے پتہ ہے، ساری میں نے تفصیل لی ہوئی ہے. ہوا کیا، یہ بڑا ایک خوفناک قسم کا کیس ہے، اور اس کے اندر جو بڑی چیزیں آتی ہیں کہ وہاں ایک پورا ان کا جو سٹاف کام کر رہا تھا، چوکیدار تھا، نوکر تھے، وہ سب کے سامنے یہ 2 دن کے اوپر یہ سارا یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے. تو میں نے اس کی ایک تفصیل لی ہے. اس میں یہ میں صرف آپ کو بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے مضبوط خاندان سے ہے جو وہ قاتل ہے اور وہ شاید بچ نہ جائے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچنے کوئی نہیں لگا اس میں. اگر وہ ڈیول نیشنل بھی ہے اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ امریکن اس کی سٹیزن شپ ہے وہ بچ جائے گا، وہ بچنے نہیں لگا. یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس سے سارے سب کو یعنی ایک دم ایک شوق ملا ہے کہ وہ نور جو جس طرح ہماری اپنی بیٹی اس سے ہو، ہم جب سوچتے ہیں تو اس کا ایک ایسا صدمہ سب کو ملا ہے. یہ اس کا بڑا امپیکٹ کیا ہے. اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور افغان ایمبیسڈر کی بیٹی سے کچھ ہوا، وہ انسیڈنٹ ہوا تھا کہ جی اس کو کسی نے مارا ہے. اس کو بھی میں یہ بتا دوں کہ میں نے اس طرح کیس کو فالو کیا جس طرح وہ میری اپنی بیٹی ہے. افغانستان یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم افغانستان کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں. تو اس کو بھی ہم نے اسی طرح دیکھا کہ ایک ایک چیز، اور میں پولیس کو داد دوں گا، انہوں نے ایک Okay, that's very nice of him. He is looking this thing as his personal daughter's matter. لیکن کیا چیزوں کو صرف دیکھنا ہی ضروری ہوتا ہے؟ لائک جولائی کے لاسٹ میں اگر یہ واقعہ ہوا ہے، ابھی 15 دن ہونے کو آ رہے ہیں، اور آپ کھال ہی ادھیڑے جا رہے ہو، چیزوں کو دیکھتے ہی جا رہے ہو کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، ہم مزید اس پہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوا کرتا. آپ اگر یہاں پہ ریاست مدینہ کا قانون لانا چاہ رہے ہیں نا، تو اس میں فوری طور پہ سزا دے دی جاتی تھی. میں یہاں پر ایک ایگزامپل کوٹ کروں گی، تھوڑا سا اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. ایک یہودی نے ایک بچی کا سر کچلا تھا، اور اس مرتے مرتے اس بچی نے اس کی طرف اشارہ کر گئی تھی کہ اس نے یہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو سزا دی تھی. تو ابھی 15 دن کے بعد اگر آپ اس ریاست میں پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں تو یہاں پر قانون بھی تو وہی لاگو ہونے چاہیے نا. اب بات اگر ہم کر رہے ہیں کلچرل ڈفرینسز کی، کلاس ڈفرینسز کی، تو یہاں پر تو وہی ہے، سائیکل چور یہاں پر 10 سال جیل کاٹ کے آتا ہے، اور یہاں 302 والا بندہ جلدی باہر نکل آتا ہے. اور اکثر یہاں پر ڈسپیوٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں پولیس تو کہتی ہے ہم اس میں انوالو بھی نہ ہو، لیکن یہاں پر کام ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ بڑے سے بڑے جرنلسٹ کا سن لیں، اور بہت سے لوگ اس پہ اپنی ہی رائے دے رہے ہیں، اور کھال اس کی ادھیڑی جا رہی ہیں، چیزوں کو ایک وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں. وکٹم بلیمنگ میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ بندی اس کے پاس گئی کیوں تھی. یہ ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو بات کرنے کی ضرورت اس چیز پہ ہے کہ اگر ایک بندہ اتنا بروٹل ہے، اتنا ایک صفاق قسم کا بندہ ہے، یار کسی کو تھپڑ مارنا بھی ایک بڑی بات ہے، تو آپ کسی کا سر ہی الگ کر دینا، آپ اس بندے کے وحشی ہونے کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آئے دن جسٹس فار دس، جسٹس فار دیٹ، مطلب صرف آپ کے ٹرینڈنگ پہ جانا، ہیش ٹیگز میں ہی مجھے تو جسٹس نظر آ رہا ہے آج کل.
یہ جو نور ہے یہ شی از اے فیمنسٹ. ابھی آج کل جو ایک فیمنسٹ اور ایک دوسرا پیٹریارکل جو ان دونوں کی جنگ ہے نا, یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی یار. عقل کو ہاتھ مارو. مطلب آپ کو کیسے لگتا ہے کہ ویمنز آر ایکول ٹو مین؟ ٹھیک ہے, اگر آپ کچھ سالوں پہلے کی بات کرو, کچھ سال یا آپ کچھ عرصہ پہلے کہہ لو, ٹھیک ہے, کچھ صدی یا پچھلے صدی کی بات کر لو, ابھی اس صدی میں لائک مجھے لاسٹ 10 ایئرز میں جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے مجھے نہیں لگ رہا کہ اس میں ایسا کچھ ڈفرینس, اس میں ایسی کوئی ایکوالٹی کی بات ہے. ایکول نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ رائٹس کے لیے آپ کر سکتے ہو. کچھ ایسی جگہیں جہاں ڈومیسٹک وائلنس ہے اس پہ بولنا چاہیے, دیٹس رائٹ. لیکن جو جہاں پر اگر عورتوں کے حقوق کی بات ہے یا ان کے فرائض, اگر آپ کو اپنے حق کا پتہ ہے تو آپ کو اپنے فرض کا بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے, فرض آپ پورے کریں تو ڈیفینیٹلی حق بھی ہے. تو آپ ایک یہ نہیں کر سکتے کہ سارے مرد ایسے ہوتے ہیں یا ساری عورتیں ایسے ہوتی ہیں. اور مجھے یہاں پر شوکنگ ایک بات یہ لگی, اس میں یہ تھا کہ عورت مارچ کے یہ آفٹر ایفیکٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. تو کیا مطلب جن جن لوگوں نے عورت مارچ میں پارٹیسپیٹ کیا تو ان کو ایسے مار دیا جائے گا؟ اس کے پیرنٹس کا یہاں پر بڑا ایک رول نظر آ رہا ہے کہ اس کے پیرنٹس کو پتہ تھا, یہ سنا ہے کہ اس کے پیرنٹس کو پتہ تھا یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے. اس کے پیرنٹس نے بھی پولیس کو بلانے کے بجائے وہ اپنے تھیراپی ورکس والے بندوں کو بلایا کہ یہ وہاں پر کوئی ایسا کام کرنے جا رہا ہے تو پلیز آپ اس کو پہنچو, اس کو سنبھالو. اور اس کو بندے کو ٹوٹلی ایک نفسیاتی مریض شو کروایا جا رہا ہے. اور کہتے ہیں اس بندے کو اسلام آباد میں زیادہ تر برگرز ہوتے ہیں, مطلب ایلیٹ کلاس کی بگڑی ہوئی اولادیں جو ہوتی ہیں نا, یہ وہ ہوتی ہیں. اور اس کو پائلٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. پائلٹ ہمارے ہاں تو ایک بہت ہی معزز لقب ہے. ہمارے ہاں جہاز جن کو کہتے ہیں نا, ایک تو یہ وہ والا پائلٹ ہوتا ہے اور ایک یہ دوسرے پائلٹ ہوتے ہیں وہ جن کی ڈوئل نیشنلٹی ہوتی ہے, جن کے پاس بڑا بے تحاشا پیسہ ہوتا ہے اور ان کرتوتوں کو چھپانے کے لیے وہ پیسہ یوز ہوتا ہے. پھر ابھی ایک اور چیز آئی ہے جو کہ میرے لیے بڑی شاکنگ تھی کہ عید والے دن ایک ہماری بڑی سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ اینیملز کو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو اینیملز کو بچا لیں. اور یہ جو قربانی ہے, مطلب ایک انہوں نے یہ سنت ابراہیمی کے خلاف ایک بات کی, اور وہ جی فیمنسٹ ہے. فیمنزم میں جو ہینگ دم, ڈسٹرائے دم اینڈ ہیوملیٹ دم, یس وی ہیو ٹو ہینگ دم, ڈسٹرائے دم, ہیوملیٹ دم. ان بندوں کو نا چوراہے پہ ہی وہاں ان کا سر الگ کرنا چاہیے. اور ان کو جس طرح ہم وہ ارطغرل میں دیکھتے ہیں نا, بڑے ہم پاکستانی فینز ہیں ارطغرل کے, تو پلیز اس پیٹریارکل کو بھی ہمیں اتنا انہانس نہیں کرنا چاہیے, نہ ہی ہمیں فیمنزم کو کرنا چاہیے. مرد حاکم ہے بے شک, اور اس کے علاوہ ان کی اپنی جگہ ہے اور ہماری اپنی جگہ ہے. بوتھ آر پرائم امپورٹنٹ ٹو ایچ ادر. تو ایسے بینر لینا اور بہت ہی بے حیائی والے بینر لینا, میں بالکل اس کے خلاف ہوں. اور دوسرے سائڈ پہ اور صرف یہی وہ ایک سپیریئر پاور دے دینا تو وہ بھی غلط ہے. تو یہاں پر انشاءاللہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو انصاف ملے, جو کہ نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن اگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی. اگر آپ کو سر پلیز اس میں ریاست مدینہ کا قانون لاگو کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر کوئی نہ کوئی اگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ ہی امید کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں مزید آنے والے دنوں میں ہمیں ایسے کیسز نہ دیکھنے کو ملیں. With this I am signing off. اللہ حافظ.